کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، ہاں جمیل بھائی، کون؟ میں امن بات کر رہا ہوں۔ امن؟ ہاں بولو نا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تراویح پڑھ کے فارغ ہو گئے آپ؟ ہاں کیا ہوا بتاؤ؟ اچھا، مطلب کتنے رکعت تراویح پڑھی؟ میں نے تو آج تراویح نہیں پڑھی بھائی۔ اچھا، آج آپ نے تراویح ہی نہیں پڑھی؟ ہاں، اچھا کل سے دیکھیں گے۔ اچھا، تو کتنے رکعت پڑھو گے؟ 8 پڑھے گے۔ 8 رکعت تراویح۔ تو یہ 8 رکعت تراویح مطلب کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھو ایسا ہے نا، میں جو ہے نا فورائی مسائل میں بات نہیں کرتا۔ میں جیسے مردہ جو کھڑ کے آتے تم لوگ کی مدد کرتے ہیں نا، میں اس سے بات کرتا زیادہ۔ بھئی مردہ تو کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتا، وہ تو چھوڑو، مردہ تو کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ بھئی 8 رکعت جو تراویح ہے، اگر تم اس پر بات نہیں کرو گے یعنی کہ تمہیں اس کی تحقیق نہیں ہے، یہ بولو۔ میں زیادہ اس پہ دھیان نہیں دیتا۔ یعنی کہ تم اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے، قرآن اور حدیث سے نکالنے میں تم امام کی مان لیتے ہو اپنے جو وہ پڑھاتے ہیں، کیونکہ تمہاری تحقیق نہیں ہے۔ دیوبندی ہو؟ اچھا، یعنی کہ تم نے اپنے امام کی مان کے اور یہ 8 رکعت تراویح پڑھی ہے کیونکہ تمہیں تحقیق ہے نہیں، تم کہہ رہے ہو تم دھیان نہیں دیتے۔ تم دیوبندی ہو کیا؟ سنو تو جمیل بھائی، کیا بتاؤ گے؟ جمیل بھائی، آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ ہیلو سیران بھائی، یہ تو کال کاٹ کے چلے گئے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، یعنی کہ یہ وہابی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری تحقیق نہیں ہے، یعنی ان نے قرآن اور حدیث میں خود نہیں دیکھا ہے۔ یہ ریکارڈنگ ہوئی نا؟ ہاں، یہ اپنے ریکارڈنگ کیا کرو کیا من، اس کی ریکارڈنگ کیا کرو، یوٹیوب پہ ڈالو ایک وہابی زبردست ٹائٹل لکھو، ویوز اچھیں گے اس کی، پھر تمہارا بولا تھا میں نے ویڈیو تمہارے کام کا بن جاتا۔ ہاں، تو یہ دیکھو، یہ وہابی ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتا۔ ایک بار امان ایک بار لگا۔ ہاں لگا دو، پہلے یہ تفصیلات ہونے تو تھوڑا سا عجیب بولا ہے، پوری مسل۔ یعنی کہ یہ ایک وہابی کی دیکھو، یہ وہابی کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتا، یعنی کہ اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کا دھیان نہیں ہے۔ تو جو امام اس کا بولتا ہے وہابی، یہ اس کے پیچھے جا کے 8 رکعت پڑھ لیتا ہے اور یہ اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کا دھیان نہیں ہے، تو یہ اپنے امام کی بات مان لیتا، اور امام کی بات ماننا وہابیوں کے لیے نزدیک ہے تقلید، اور تقلید کو یہ لوگ شرک کہتے ہیں۔ تو یہ جمیل وہابی خود مشرک ہوا پڑا ہے۔ اس کی بیوی کا اور اس کا جو نکاح ہوا ہی نہیں تھا وہ پھر سے ٹوٹ گیا۔ ایک بار لو۔ ہاں لگا تھا ایک بار۔ ارے آپ کاٹ کیوں رہے ہیں؟ فون کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کیا ہوا بولو؟ میں یہ کہہ رہا تھا جیسے کہ اگر آپ کو تحقیق نہیں ہے ان فروعی مسائل پہ تراویح پر، تو آپ اپنے امام کی تقلید کر رہے ہیں، اور تقلید کو تو وہابی شرک کہتے ہیں، تو تم تو مشرک ہو گئے۔ میں ایسا نہیں کہ میں جانتا نہیں ہوں، لیکن میں مباحثہ نہیں کرتا۔ اچھا، مطلب تحقیق پوری ہے، مباحثہ نہیں کرتے آپ؟ ہاں پورا ہے، تمہارے دیوبندی کی کتابوں سے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، دیوبندیوں کی کتابوں سے لکھا ہوا ہے۔ شادی جو ہے نا سنت طریقہ جو ہے نا 8 ہے، اور چاہے اس کو تم طارق جمیل صاحب کا بھی وہ سب غلط بول رہے ہیں۔ میں کیا بول رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں تمہارے گھر میں خود لکھا ہوا ہے یار۔ میرا گھر نہیں ہے وہ، سنو،
وہ چلو بھی تمہارا ہی گھر ہے. ہدایہ وغیرہ میں بھی ہے. اچھا سنو جمیل بھائی، سنت طریقہ جو ہے نا 8 ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کون سی حدیث شریف میں لکھا ہے کہ سنت طریقہ 8 ہے؟ دیکھو مقلد کو جو ہے نا حدیث نہیں مانگتا بابا، وہ جو ہے نا جانور ہوتا ہے، اس کو صرف اچھا، امام کا قول چاہیے. مقلد کسے کہتے ہیں؟ جو بنا دلیل کے کسی کے اجتہاد کو یا بات کو مان لے. اچھا، یعنی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر کھیت میں کام کرنے والا وہابی اگر اپنے مولوی کی بات مان کے اور 8 رکعت تراویح پڑھے گا تو وہ مقلد جاہل مشرک ہو گیا. ہم جو عام مولوی کی بات مانتے ہیں وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دیکھا ہوگا، اس بنا پر یہ کہہ رہا ہے. مطلب تم تمہارے نے عقیدہ ہے کہ اگر امام اپنے مرضی سے بھی کچھ کہہ دیں تو وہ تمہارے لیے حجت ہوتی ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جمیل بھائی کہ آپ جو امام کی بات مانتے ہیں تو یہ سوچ کے مانتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ہی بولتا ہوا، لیکن مانی آپ نے امام ہی کی بات تو بھی تو آپ مقلد مشرک ہوئے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پر ہے کہ اگر نہیں تو پوچھ لو. تو ہم پوچھ لیتے ہیں. اچھا، جو کھیتوں میں تکلیف کام وہ کرنے ہے کہ والا ہے، اپنے مرضی سے بھی امام کوئی بات کہہ دے تو وہ تمہارے لیے حجت ہے، اور ہم یہ بات حجت نہیں مانتے مولوی کی، جو اپنے مرضی سے کچھ بول دیتے. اچھا تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. سنو پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں جمیل بھائی، پوری میری تو سن لیں. سوال کے 6 روزے تمہارے امام میں کے نے یہاں کیا سنت کہا، نہیں. سن تو لو. میں نے کہا قربانی کہ عقیقہ تمہارے امام کے نزدیک جو نا سنت نہیں. یہ تم دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تم مجھے 8 رکعت تراویح تو دکھاؤ، ورنہ تم امام کی بات مان کے اپنے مقلد مشرک ثابت ہو جاؤ گے. دکھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم بھی دکھا سکتے ہو. یعنی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام کی نہیں ہے، ہم امام کی مانتے ہیں. ہمارے پاس ہے لیکن تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نماز رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 8 رکعت ہی پڑھتے تھے. اب رہی بات رمضان ہو یا غیر رمضان 8 رکعت ہی پڑھتے تھے. کیا نماز؟ ہاں تو نماز رمضان یا غیر رمضان میں 8 رکعت نبی علیہ السلام پڑھتے ہوں گے. میں تراویح کی بات کر رہا ہوں. قیام اللیل اسی کا نام رکھا گیا. ارے بھیا میرے لغوی مان. یہ دیکھو، یہ جو نام رکھا گیا ہے قیام اللیل، یہ تراویح کا نام رکھا گیا ہے، کس حدیث میں آیا ہے؟ یہ علماء کا یہ اصطلاح ہے بھائی میرے. یعنی کہ آپ نے علماء کی بات مان کے مقلد بن کے مشرک ہو گئے. آپ وہابی ہو کے علماء بھی کہہ رہے ہیں تکلیف نہیں کر سکتے. تو کیا ہوا ہے؟ امام بخاری جب لا رہے وہی چیز، امام مسلم لا رہے وہی چیز، تو ہم بھی بول رہے ہیں. یعنی کہ ان سب کی بات مان کے آپ نے ان کی تقلید کری اور آپ مشرک ہو گئے. تقلید کے معنی ہوتا بنا دلیل کے جانور. ہاں تو آپ اس کا مطلب یہ قیام اللیل کی دلیل حدیث میں ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امام کی اصطلاح ہے. حدیث میں ہے کہ امام کی اصطلاح ہے. اگر امام کی اصطلاح ہے تو آپ مقلد مشرک ثابت ہوئے. نہیں تو حدیث سے دکھاؤ ہمیں کہ قیام اللیل کو ہی تراویح کہتے ہیں. تم ہو کون؟ دیوبندی ہو کون ہو؟ سنو تو اب آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں کہ کون ہوں، کیونکہ آپ اپنی بات میں پھنس چکے ہیں. ابھی میں کاٹ دوں گا فون. نہیں کاٹے نہیں. آپ یہ بتائیں کہ قیام اللیل کو تراویح کہتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ ارے بھائی میں اس پر بات زیادہ نہیں کرتا. اگر نہ ہو تو میں تمہارے گھر کے کتابوں کا حوالہ بھیج سکتا ہوں. سنو تو یعنی کہ آپ کے پاس اس کی زیادہ تحقیق نہیں ہے اور آپ نے امام کی بات مانتے ہوئے آپ مقلد ثابت ہوئے. تم حدیث چلا رہے، پہلے اپنے گھر میں تو شرمندہ ہو جاؤ، ڈوب مرو. الحمدللہ ہمارے گھر میں سب کچھ واضح ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کے گھر میں کیا ہے کہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام تک پہنچو، اور جب بات تراویح کی آتی ہے تو آپ اماموں کی باتوں کو مانتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام تک پہنچو. تو جو کھیت میں کام کر رہا ہے بیچارہ، جس کو الف سے بے نہیں آتا، وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث کیسے صحیح مسلم بخاری سے تراویح کے مسئلے نکالے؟ تو امام کی بات مان کے مشرک ہو گیا. دیکھو ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث ضعیف حدیثوں پر عمل کرتا ہو. اچھا تو مجھے صرف ایک عمل دکھا دو. جیسے کہ اہل حدیث جو ہیں وہ نماز کے جو اذان لگاتے ہیں، اذان ٹھیک ہے،
اذان کے بعد وہ دعا نہیں کرتے. سنو، اذان کے بعد دعا نہیں کرتے اور حدیث میں دعا کرنا آیا ہے، تو یہ اہل حدیث کا رد کر رہے ہیں. اذان کے بعد دعا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اہل حدیث نہیں کرتے ہیں. اچھا، اہل حدیث جو ہوتے ہیں وہ مسجدوں کے اندر نماز اذان لگاتے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ کسی دوسرے کے گھر میں جا کے اذان لگایا کرتے تھے. یہ بھی اہل حدیث اس پر بھی عمل نہیں کرتے. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ جب تم بیابان یا جنگل میں پھنس جاؤ تو اللہ کے بندوں کو پکارو، اہل حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا شرک ہے، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ پکارو. اچھا سنو، اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ کتنی اچھی بدعت ہے کہ پورے مہینے اس کو جماعت سے پڑھا جائے، اور وہابی اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کو بدعت بھی کہتے ہیں. کتنی بڑی برائی کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے کبھی پینٹ شرٹ پہن کے کسی صحابی نے نماز بھی نہیں پڑھی، اور اہل حدیث پڑھتے ہیں، دیکھو سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں. کتنی بڑی غلط بات ہے. لکھ کے رکھے ہو کیا بھائی؟ لکھ کے نہیں رکھا ہوں، مجھے سب معلوم ہے الحمدللہ، ایک ایک بات مجھے معلوم ہے. اچھا ہاں، تو یہ سب کتنی غلط بات ہے. نبی علیہ السلام نے کبھی جو نماز پڑھتے وقت انگلی کو اشارے نہیں کرے، حرکتیں نہیں کری. اہل حدیث کرتے ہیں، یہ دیکھو سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں. کتنی غلط بات ہے. یعنی تم شرم سے ڈوب کے مرو گے نہیں. ارے بھائی، اہل حدیث سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، شرم سے ڈوب کے ہم مریں، یہ کتنی غلط بات ہے. دیکھو مرنا اہل حدیث حدیثوں کو چاہیے. کچھ نہیں معلوم بھائی، تو وہ کچھ نہیں معلوم. اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ان کی داڑھی مبارک کتنی تھی، صحابہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مٹھی رکھنا چاہیے. میں نے دیکھا کفایت اللہ ثناء علی کی سینے تک جاتی ہے، اور زید پٹیل کی اس سے تھوڑی کم ہے، اور سرفراز کی اس سے تھوڑی کم ہے، اور شعبان کی اس سے بھی تھوڑی کم ہے. تو سنت پہ تم ان سب میں سے کون ہے؟ دیکھو کتنی غلط بات ہے. نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے 4 طریقے کی تو رکھی نہیں تھی داڑھی مبارک، لیکن یہ لوگ 4 اسٹیپ اپنائے ہوئے ہیں. تو یہ کتنی غلط باتیں ہیں. سب کے پاس دلیلیں. 4 اسٹیپ کی کہاں سے دلیل نکل جائے گی بھائی. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو رومال اوڑھتے ہیں، یہ لال رومال، یہ امامہ شریف اوڑھا تھا، یہ لال رومال اوڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کو ترک کر رہے ہیں. امامہ شریف کی، امامہ عرب کی شان ہوا کرتا تھا. یہ کتنی غلط بات ہے. یہ لال رومال اوڑھ رہے ہیں. جیسے بریلی لوگوں کا ٹوپی نہیں ہوتا گول گول، تو نبی علیہ السلام پہ بھی ثابت ہے. پہچان ہوتا ہے، اپنے اپنے کنٹری کا پہچان ہوتا ہے. پہچان نہیں، بریلی میں الحمدللہ امامہ پہنتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، سنت امامہ پہنتے ہیں. اور ہمارے پہچان حلوہ وغیرہ سے ہے، ایسے سب کنٹری کا پہچان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حلوہ بہت پسند تھا. مشکات المصابیح میں یا مشکات شریف میں حلوے کا باب الحلوہ قائم کر رکھا. میں یہ کہہ رہا ہوں جناب کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کی مشابہت مت کرو، تو یہ لال دوپٹہ اوڑھتے ہیں، یہ سب عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں. کتنی غلط بات ہے. جمیل، اسی لیے بولو تم شرم سے ڈوب کے مرو گے ہی نہیں. اچھا، غلط بات ہے. یہ لوگ کر رہے ہیں، شرم سے ڈوب کے ہم مر جائیں. غلط بات ہے. اچھا، صحابہ جو ہر ایریا کا جیسے پنجابی اپنے پگڑی باندھتے ہیں، ہر ایریا کا کلچر ہوتا ہے. کلچر مال باندھنا ہے. یعنی کہ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت تھی امامہ شریف باندھنا، اس کو کلچر بنا کے رکھ دیا. دیکھو کتنی غلط بات ہے. سنت کو کلچر بنا رہے ہو. تم نے مردہ پوجا ہے، صرف اس کا دھون کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے. اتنی ساری باتیں تو بتا دیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام آپ جو نا فرصت نہیں ہے تم کو چادر چڑھانے سے. جمیل بھائی، نبی علیہ السلام نے سنن نبی داؤد کی حدیث شریف ہے، فرمایا صحابہ سے کہ جب تم کہو تو یہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے پھر اس کا رسول چاہے. وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ کہنا شرک ہے. دیکھو کتنی غلط بات ہے. اور یہودی بھی اس کو شرک کہتے تھے. کتنی غلط بات ہے وہابیوں کی. بات یہ کہ نیت کا فرق ہوتا ہے. صحابہ یہ جانتے نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے.
اچھا صحابہ یہ جانتے ہی نہیں تھے معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ مانتے ہی نہیں تھے، لا حول ولا قوت، مانتے ہی نہیں تھے. اچھا مانتے ہی نہیں تھے. اچھا سنو، میں نے اسی گروپ میں حدیث بھیجا تھا، تم کو معلوم ہے؟ میں بتا رہا ہوں صحابہ سے، میں اللہ بتا کے رہا ہوں. رسول جاسوسی کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے، جاسوسی اب کر کے آؤ. دیکھو، اب یہ سنت کے خلاف جتنے غیب عمل تھے، رکھنے والا جاسوسی کروائے گا. ہاں میں بتا رہا ہوں، سنت کے خلاف جو عمل تھے وہابیوں کے، ان میں سے کچھ میں نے بتا دیے ہیں، ہے تو بہت. اب رہی بات علم غیب کی، جب مردہ نبی بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، سنو لاش، جمیل میت، بھائی، ڈیڈ باڈی، چیتا. جمیل بھائی، نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے انسان کی صورت میں. جب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. تو یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اللہ بھی جانتا اور اس کا رسول جانتے ہیں، یعنی کہ یہ غیب کی بات نبی علیہ السلام جانے. اچھا مائن ترمذی ہوا شریف ہم کی لوگوں حدیث نے ہے، پڑھا تھا، ان لوگوں نے مائن تقوان الہوا پڑھا تھا. سنو تو حضرت عمر فاروق جو میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کہتا ہے اسے جمیل بتایا بھائی، جاتا ہے، بتایا جمیل بھائی جاتا ہے. صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، صحابہ کا عقیدہ. عقیدہ تم بتاتے رہو لیکن جواب بھی لیتے رہو نا جناب. ہاں جواب بھی چلو میں وہ عقیدہ پہلے بتا دوں پھر جواب دینا. حدیث شریف نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اس زمین کے نیچے جو زمین ہے کتنی دوری پر ہے؟ صحابہ نے کہا یعنی کہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. یہ غیب کی بات تھی اور صحابہ نے کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے. صحابہ کا یہ عقیدہ ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے اوپر دوسرا آسمان کتنی اوپر ہے پتا ہے؟ تو صحابہ نے پھر یہی کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے. کیا تھا اما ایسا فرماتی ہے کہ جو یہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو ایسا آدمی جھوٹا مکار بریلوی ہے. جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا مکار ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں. ہاں تو وہی وہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کو بتایا گیا ہے تو معلوم پڑا ہے، نہیں بتایا گیا تو نہیں معلوم پڑا. تم کہتے ہو ماں کانا وما یکون، تمہارا عقیدہ ہے ماں کانا وما یکون. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا ہے تو انہیں پتہ چلا ہے، اللہ نے بتایا ماں ہے. کانا وما یکون کا عقیدہ ہے تمہارا. اللہ نے اپنے محبوب کو ماں کانا وما یکون تو ہی بتا دیا، جیسے کہ جامع ترمذی کی حدیث شریف میں ماں کانا وما یکون. میں بتا رہا ہوں سنو، 3192 بخاری شریف میں حدیث شریف نکال لینا، 3192 اس نمبر پہ نہیں ملے تو آگے پیچھے چیک کر لینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ما کانا وما یکون کے بارے میں خبر دے دی، یعنی کہ جو کچھ ہو چکا شروع پیدائش سے اور جو کچھ ہونے والا ہے ہمیں وستار سے باریکی سے بتا دیا. جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا اور جو کچھ زمینوں کے اندر تھا اور جو کچھ آسمانوں کے اندر تھا میں سب جان گیا. نبی علیہ السلام تو سب جان گئے. نبی علیہ السلام، ہاں اب اللہ نے یہ سکھا دیا نا نبی علیہ السلام کو. چھوڑ گئے وہ نہیں جان پائے. ارے بھائی ہم نے ایسا جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. پورا قبیلہ چلا ہے، اما ایسا جنگل میں چھوٹ گئی. ہاں بالکل، اور اللہ کے رسول چلے آئے ہیں. ارے یہ حکمت تھی، نہیں معلوم پڑا، یہ سب معلوم ہو گیا. کس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا؟ زہر کھا لیا اللہ کا رسول معلوم ہو گیا. اچھا یعنی کہ تم یہ کہتے ہو جو وہ جنگل میں جاؤ جاسوسی کر کے آؤ، دل میں غیب رکھنے والا جاسوسی کروائیں گا. ہو گیا نا. اب دیکھو جمیل بھائی یہ ہے تمہارے سوال، یعنی اب یہ تم دلائل سے بات نہیں کر رہے ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ مجھے نہیں معلوم. اب یہ تم سوال کر رہے ہو کہ ایسا ہوا تو ایسا کیوں ہو گیا، ویسا ہوا تو ویسا کیوں ہو گیا. آپ میری بات بھی سن لیا، تم تو رٹے ہوئے پورے لکھ کے لا کے نہیں لایا. سنو اللہ کے سوال کا جواب تو دو، سنو سوال کا جواب نے فرمایا ایک صحابی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکنے لگے تو پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا اے اللہ کے رسول میں جھانک کے دیکھ رہا تھا آپ کیا کر رہے تھے تو میں نے دیکھا آپ کنگھا کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں جانتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں تیرے آنکھ میں یہ کنگھا کوچ دیتا. اگر میں جانتا ہے تو کچھ جھانک رہا ہے. تو اس سے پتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو جنوایا یعنی بتایا. اب سنو تم یہ کہہ رہے ہو، اب اس کا جواب سنو. اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول جانتے تو وہ جنگل میں چھوڑ گئے تو کیوں نہیں بتایا. ٹھیک، ایسے ہی سوال اللہ رب العزت کے اوپر کیے جا سکتے ہیں کہ اگر اللہ جانتا ہوتا تو وہ جنگل میں چھوٹ گئی تو اللہ نے وحی کیوں نہیں کر دی.
اگر اللہ جانتا ہوتا تو جنگ احد میں نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہونے والے ہیں، دانت مبارک، دندان مبارک، تو نبی علیہ السلام کو پہلے سے ہی کیوں نہیں بتا دیا؟ اللہ جانتا ہوتا تو نبی علیہ السلام کے جو کواڑ میں سے وہ جھانک رہے تھے صحابی، تو نبی علیہ السلام کو وحی کیوں نہیں کرتی گئی؟ اللہ جانتا ہوتا تو جو 76 صحابہ وہ جو شہید ہوئے تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی کیوں نہیں بتا دیا؟ یہ سوال تو اللہ پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یعنی تو بات کرتے کرتے اللہ تک پہنچ گیا بھائی نبی علیہ السلام کی یعنی تم نبی علیہ السلام تک پہنچ سکتے ہو، کی بات چل رہی ہے، اللہ کا تم مثال دینے لگا، یعنی نبی علیہ السلام کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اللہ تک نہ پہنچ جائے، اللہ رب العزت کو بولے گا تمہارے کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تک کوئی نہ پہنچے اور نبی علیہ السلام تک کوئی نہ پہنچ جائے۔ نہیں، ہمارا تیرا جھگڑا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اللہ پر تیرا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ سب جانتا ہے، میں بھی تمہارا عقیدہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے، تو نبی علیہ السلام پر عقیدہ کیوں بگاڑے پڑے؟ نبی کی بات ہو رہی تو نبی تک رہنا، اللہ پر تیرا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا عقیدہ بگاڑ سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے لیے مثال مت بیان کرو، لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے فرماتا ہے، نبی علیہ السلام تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے جیسا تم میں سے ہے کون؟ بخاری کی حدیث شریف ہے، تم میں سے میرے مثل کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے جواب سن لے، جواب سن لے، سن لے، تم نے باندھا ہے، قبر کی مٹی چاٹ لیا، میری بات سن، اللہ کا ایک صحابی تھے، کہا گیا جو تم نے کہا کہ وہ جنگل میں چھوٹ گئی، اللہ بھی نہیں جانتا تھا، لکھ کے لایا رے بابا، تو لکھ کے لایا تھا میں کنکال لاش میت، نبی علیہ السلام تک گہرا پہنچ سکتا ہے، اللہ تک نہ پہنچے، یعنی نبی علیہ السلام کو تم لوگ کچھ نہیں سمجھتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، سب سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے میرے مثل کون ہے؟ ہاں تو سن نا، کمینے سنے گا تو بات تو غلط بات ہے، اب تو سنے گا نہیں، جواب تو سن لے، ہاں سن، ایک صحابی تھے، وہ روزہ جب رکھتے تھے تو سحری نہیں کرتے تھے، ایک صحابی تھے کہ میرے صحابی تھے؟ ہاں، تو وہ صحابی جب وہ چکر کھا کے گر گئے، نہیں جیسے شکایت سننا، شکایت لے کے گئے، اللہ کے رسول یہ جو ہے نا روزہ رکھتے ہیں، مطلب روز روزہ رکھتے ہیں اور ان کے پاس مطلب کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے مثل ہے کوئی؟ میں اگر روزہ رکھتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے میرے کوئی مثل؟ ہاں، تم میرا مقابلہ مت کرو، کیونکہ میں کسی کے مثل نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میں روزہ اگر بغیر سحری کے رہتا ہوں تو اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم میرے مثل میرے جیسے نہیں ہو، اس بنا پر کہا تھا، یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ ہاں، مرتبے کے لحاظ سے اللہ کے رسول، لیکن جسم کے لحاظ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، سنو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مثل نہیں ہیں، مرتبے کے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا علم ہے وہ کائنات میں کسی کو نہیں ہے، جتنا غیب اللہ نے دیا وہ کائنات میں کسی کو نہیں ہے، کیوں جھگڑے کر رہے ہو نبی علیہ السلام پر؟ کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو؟ تم لوگ جو پوچھتے ہو اس بنا پر ہم لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں ہم بتاؤ؟ وہی جو تم لوگ جو اتنا غلو کرتے ہو۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو زمینوں میں تھا جو آسمانوں میں تھا میں سب جان گیا، تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو جب جان لیا تب اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ گم ہو گیا تھا، تب کو نہیں جان لیا، یعنی کہ تم یہ کہہ رہے ہو اے نبی اگر تم جان گئے ہوتے تو تم نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ یعنی تم نبی علیہ السلام سے سوال کر رہے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، کتنی غلط بات ہے۔ بولے گا ایک طرف، جب تو بولے گا کہ سب جان گئے تو میں نہیں، حدیث میں لکھا ہے، حدیث میں جو زمین میں ہے جو آسمان میں تھا سب جان گئے، کہ بیوی کا ہار اونٹنی کے نیچے دبا ہوا تھا، ہاں، اور پورا دن بھر اللہ کے رسول بڑبڑ کرتے رہے، ابو بکر نے اپنی بیٹی کو بڑبڑ کرتے رہے، تم ابے جاہل ہو، تمہیں اللہ کے رسول ناراض ہوئے نا، مجھے یہ بتاؤ یہ جو حدیث میں، سنو پہلے، مجھے نے اپنے بیٹی کو مارا بھی، کس کو مارا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکہ ایک دھپا مارا، کہ تیرے وجہ سے آج ہم لوگوں کو یہ سب کر جھیلنا پڑ رہا ہے، پانی جھیلنا پڑ رہا ہے، پانی، اس کی دلیل دو پہلے۔
کیا جھیلنا پڑ رہا ہے یہ سب؟ اس کی جو تم نے باتیں یا تقریریں کرنے کی کوشش کری، پانی کی قلت، اس کی دلیل دو، کیا جھیلنا پڑ رہا ہے؟ اور وہ جو مکہ مارا تھا، یہ ساری دلیلیں دو۔ ہاں پانی کی قلت تھی، پانی نہیں تھا تو بعد میں تیمم نازل ہوا کہ آپ لوگ اس کی دلیل دو، ساری باتیں جو ابھی تم نے کی اس کی کون دلیل دے گا؟ آگے مت بڑھو، ابھی اس کی دلیل دو۔ دلیل سے بات ہی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ دیکھو اتنی دیر سے میں دلیل پہ باتیں کر رہا ہوں اور تم اپنی عقل گھسیڑنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ ایسا ہوا تو ویسا کیوں نہیں ہوا۔ یعنی کہ سہران بھائی یہ دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا میں سب جان گیا، تو یہ وہابی نبی علیہ السلام سے کہہ رہا کہ تم نے ہار کیوں نہیں بتایا پھر؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سب جان گے، کیسے جان گے؟ ارے حدیث میں لکھا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں اپنے گنے سے۔ کہاں جان گے بتاؤ؟ ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زمین میں تھا جو آسمان میں تھا میں سب جان گیا۔ ہاں تو زہر کھا لیے تو جان بوجھ کے کھا لیے کیا؟ زہر کھائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں حکمت تھی۔ کیا حکمت تھی؟ ہاں اب یہ اللہ اور اس کا رسول جانے۔ ہم سے نبی علیہ الصلوۃ، ہم سے اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ کر گئے ایک آدمی کی جان بھی چلی گئی، تو پھر اللہ نے کیوں نہیں روک لیا؟ اللہ نے کیوں نہیں روک لیا؟ اللہ نے مروا دیا کیا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہی ہے نا مشرکوں، اللہ نے مروا دیا کیا؟ تم اللہ کو نہیں مانتے ہو تو تم کو معاذ کیا؟ اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی کہ تم یہ کہہ رہے ہو وہ صحابہ جو شہید ہوئے ان کو اللہ نے بتایا نہیں تو اللہ نے مروا دیا؟ معاذ اللہ، اس لیے مروا دیا اللہ نے نبی کو کھلوا دیا۔ اللہ نے قوم آئے گی تو کہے گی کہ بریلوی کہے گا سب جانتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ دیکھو یہ بھی ہے کہ اللہ سب جانتا ہے، تو کیا اللہ نے مروا دیا؟ زہر کھلوائے اس لیے کہ بریلوی کہے گی کہ میں نے اللہ کے سب جانتے تھے۔ الحمدللہ ہم جو نبی علیہ السلام کی شان آئی ہے قرآن و حدیث میں ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ وہابی جو ہوتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں یہ وہابی جو ہوتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کسی کتنی ہی گستاخی کرنا پڑ جائے وہ نبی علیہ السلام کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تو جھوٹا مکار بریلوی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہے کہ غیب جانتے وہ قذاب مکار اور فاسق وہابی ہے، مگر اللہ نے ان کو سکھایا، وہ خود نہیں جانتے، اللہ نے سکھایا۔ اللہ کے رسول خود بولتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا بولا؟ ہاں نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ جو زمین میں تھا جو آسمان میں تھا میں سب جان گیا۔ نبی علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں جان گیا۔ اور بیت المقدس پوچھ رہے تھے مکہ کے کافر تو بولتے تھے اللہ کر دو کہ میں حیران ہو گیا، پسینہ نبی علیہ السلام نے یہ بات غلط کہی تھی کہ میں سب جان گیا۔ ارے کیسے وہابی ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ تم نبی علیہ السلام سے سوال کر رہے ہو، تمہارا سوال یاد آ رہا معلوم ہے؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو دبے الفاظوں میں کہ اے پیغمبر جب تم سب جان گئے، تم کہہ رہے ہو تم سب جان گئے، تو تم نے یہاں یہ کیوں نہیں بتا دیا، وہاں وہ کیوں نہیں بتا دیا، یہاں ہار کیوں نہیں بتا دیا؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے وہابی صاحب؟ کہاں سب جان گئے بھائی میرے؟ ارے نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں میں سب جان گیا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ تم ایسے سوال نہ کرو کہ جس میں تمہارے لیے نقصان ہو۔ تم ایسے سوال کر رہے ہو نبی علیہ السلام سے کہ جس میں تمہاری آخرت برباد ہو رہی ہے، تمہیں چاہیے تو تم مان لیتے۔ سورۃ توبہ پڑھی ہے؟ سورۃ توبہ پڑھی ہے؟ اس کی آیت نمبر 55 پڑھو، 55 یا 65۔ اس میں تفسیر جب تم تبری پڑھو گے تو اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جو حدیث کی سند سے بھی صحیح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کو لے کے گئے، کچھ منافق بھی ساتھ میں تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی گم گئی۔ تو اونٹنی جب گم گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہ ڈھونڈ لاؤ، تو تمہاری ہی طرح وہ منافق بھی کہہ رہے تھے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہوتا تو ڈھونڈنے کے لیے کیوں بھیجتے؟ تو وہ منافقوں کی بات ایک صحابی نے سن لی۔ اب صحابی کا ایمان تھا کہ نبی علیہ السلام اگرچہ ڈھونڈنے بھی بھیج رہے ہیں تو لیکن پھر بھی وہ جانتے ہیں ڈھونڈنے بھیجنا حکمت ہے، تو ان منافقوں کو وہ پکڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے، کیونکہ انہیں منافقوں کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ نہیں کہا کہ یہ منافق بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے ڈھونڈنے بھیجا تو میں نہیں جانتا، بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جاؤ میری اونٹنی فلاں فلاں جنگل میں فلاں فلاں جھاڑی کو کھا رہی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے کہا۔ تو وہ منافقوں کو لے کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم گئے اونٹنی کو ڈھونڈنے، تو وہ اونٹنی اسی جنگل میں اسی جھاڑی کو کھا رہی تھی۔ تو وہ منافق یہ بولے کہ اے اللہ کے نبی ہم تو مذاق کر رہے تھے،
सुनो, हाँ तो जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया फला जगह पे है वे, हाँ। तो वही के जरिए तो उन्होंने बता दिया। हाँ, अब अल्लाह सुनो ने मैंने, बताया तो बता अब दिया। सुन लो उसका पहले, सुन मजाक लो, करेगा कोई सुन तो लो, वो तो चीखो मुसलमान मत, नहीं रहेगा ना। सुन लो, चीखो मत। नबी जब अलैहिस्सलाम अल्लाह के ने, रसूल ने बता दिया तो वही के जरिए से बता दिया। अब सुन लो तो कहते पहले, हर घड़ी हर चीज जानते हैं। सुन ये तो पहले भैया, ए भैया सुन तो लो। अब जो तुमने कहा है वही के जरिए से, तो इस हदीस में तुम ये भी अल्फाज दिखाओगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं वही के जरिए से जब मुझ पर वही आती है तब जान लेता हूँ। यानी तू अब सुनो जानता है कि मैंने, अल्लाह के रसूल अब आदमी गायब है। वो मुनाफिक कहते हैं, ए भैया अहमद रजा खान का ये देखो, वहाबियों का अकीदा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में वैसा ही था जैसे मुनाफिकों का था। ना छुपा ही छुपा अब तुम वो पे करो। मुनाफिक, अब नहीं छुपोगे ना, क्योंकि तुम्हें हक तलाश करना ही नहीं है, तो मुनाफिक ना बोले नबी अलैहिस्सलाम से, सुनो तुम पहले, नबी को आलिमुल गैब मानते हो। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो बातें ना करो जो हम नहीं करते, अल्लाह की जो तरफ हम मानते बताया, ही नहीं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुनाफिक बोले नबी अलैहिस्सलाम से कि हम तो मजाक कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत मुबारक नाजिल करी, तुम अल्लाह और उसकी रसूल की बातों का मजाक उड़ाते हो, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। यही वहाबी कहता है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम जानते होते तो वहां ऐसा क्यों कर देते, जैसे मुनाफिकों ने कहा था। तो अल्लाह ने तो फरमाया कि ऐसा मजाक उड़ा रहे हो, तुम काफिर हो गए। दिया कि फला जगह पे उठनी है, तो हमको यकीन करना चाहिए, ईमान लाना चाहिए। अब जब अल्लाह के रसूल ने साहब, जब नबी अलैहिस्सलाम कुछ कहते हैं कि तुम वो ढूंढ लो या फिर वो काम कर लो या हार नहीं बताया, तो तुम लोग ये क्यों कहते हो कि उन्होंने नहीं बताया, तुम्हें मालूम नहीं था, क्यों कहते हो? जब अल्लाह के रसूल कहते हैं कि आयशा मेरे पीछे छूट गई, तो ये भी मानना जरूरी है। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उठनी तो ये मानो ना कि इसके अंदर हिकमत है, जैसे कि ढूंढने उठनी भेजा था तो इसके अंदर हिकमत थी। अच्छा, ये हिकमत आ गई था नबी अलैहिस्सलाम को, रामलीला, राम की लीला, राम की लीला। सहाबा ने इस बात को मुनाफिकों की गलत समझा, यानी सहाबा ये जानते थे कि नबी अलैहिस्सलाम की हिकमत है ढूंढने में, और मुनाफिकों को पकड़ के ले गए। नहीं तो मुनाफिकों से कहते बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मुनाफिकों को पकड़ के ले गए नबी अलैहिस्सलाम का नहीं। इसका मतलब जो वहाबी का अकीदा है कि वो कंघी वो जो झांक रहे थे सहाबी, कि अगर पता होता तो ये कर देता, ये सब गलत है। अरे भैया मेरे तो तू बता, अल्लाह के रसूल उधर जो है ना जासूसी के लिए भेज रहे सहाबा को, तो ये अच्छा जासूसी भेजेगा। अच्छा, तो अल्लाह, अगर अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा, जबकि अल्लाह सबको हिदायत दे सकता है? तो अब वो जाके अल्लाह से पूछना। तो ये जाके तुम नबी अलैहिस्सलाम से पूछ ले। सब तो अपना अपना अकीदा अपने पास रखा है कि मेरे पास फोन करवाएगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों का इनकार क्यों कर रहे हो तुम, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? जब तुझे खबर ही चाटना है, कबर नहीं चाटना है, कबर अल्हम्दुलिल्लाह चाटते भी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमा दिया कि मैं सब जान गया, तो तू क्यों नहीं मानते? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है अमन अली कादरी। अमन अली कादरी। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ, जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि मैं अपनी पीठ के पीछे भी ऐसे ही देखता हूँ जैसे सामने देखता हूँ, तो तुम लोग क्यों कहते हो उनको पीठ के पीछे का इल्म नहीं? बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, आ जाती है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पीठ के पीछे असासुल लमात में कहाँ लिखा? ला दलील पेश करो, ला दलील पेश करो। इसमें क्या लिखा है? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर वहाबियों ने बहुत बड़ा झूठ बांधा। उन्होंने कहीं भी इनकार नहीं किया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पीठ के पीछे का इल्म नहीं था, जबकि बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपनी पीठ के पीछे वैसे ही देखता हूँ जैसे सामने देखता हूँ। नमाज के दौरान मौजिज़े की बात है, नहीं है हदीस में कहीं भी नहीं लिखा कि ये नमाज के दौरान मौजिज़े की बात है। ने ये फरमाया कि जैसे मैं सामने देखता हूँ वैसे ही पीठ के पीछे देखता हूँ। खाने में जहर है वो भी जान जाते हैं। हाँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने के अंदर जहर है ये भी जान जाते हैं। हाँ, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। यहूदियों के घर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के गए दावत में, तो यहूदियों से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप कौन है? तो यहूदियों ने कहा फला फला मेरा बाप है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा है नबी अलैहिस्सलाम आपको कैसे पता हम झूठ बोल रहे हैं? तो यहूदियों ने कहा फिर आपको तो सभी कुछ पता है। ये तो यहूदियों तक का अकीदा था, नबी अलैहिस्सलाम गैब जानते हैं, वहां भी इनकार करने में लगा हुआ है।
یعنی اللہ کے رسول گئے تھے کسی کے یہاں مہمانداری تو اس کے نسل کشی کر مطلب بےعزتی کرنے گئے تھے وہاں پہ. بےعزتی کرنے نہیں گئے تھے, سوال پوچھ رہے تھے کیونکہ وہ میں نے تو حدیث بیان کی بخاری شریف کی, یہ وہابی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. دیکھو عجیب سا حال ہے. یہ تو میں نے بخاری کی حدیث بیان کی, یہ وہابی گستاخی کر رہا ہے کہ وہ یہ پوچھنے گئے یا وہ پوچھنے گئے. حدیث یہ ہے, سنو بخاری شریف کی حدیث یہ ہے, یہ نہیں, یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ بخاری کی ہے, اور اس میں نبی علیہ السلام یہ نہیں کر رہے تھے. نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, منافقت کر رہے ہیں, کھانے کے اندر زہر ملا رہے ہیں, یہ جانتے تھے نبی علیہ السلام, اس لیے پوچھا تھا نبی علیہ السلام نے ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو مجھ سے تمہاری کوئی چیز نہیں چھپ رہی. اچھا ایک حدیث میں بتاتا ہوں. کون سی بتا اللہ کے جنت البقیع میں گئے, اما ایسا پیچھے پیچھے آئی, پھر اللہ کے رسول نے دعا کی اور دعا کر کے جیسے آگے بڑھے, اما عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آگے چلی. اللہ کے رسول تھوڑا سا تیز چلنے لگے, اما عائشہ بھی تیز چلنے لگی. میں کھانا کھا رہا تھا تو پھر اللہ کے رسول تھوڑا دوڑنے لگے تو آپ بھی تھوڑا دوڑنے لگی. پھر آ کے آپ بستر پر لیٹ گئیں تو اللہ کے رسول گئے تو آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو آپ کہاں پر رہی تھی, تو کہا کہ ایسا آپ کیوں ہانپ رہی ہو, اب بتا دو نہیں تو اللہ مجھے بتا دے گا. تو کہا اللہ کے رسول میں سمجھی کہ آپ کسی دوسرے بیوی کے پاس گئے ہیں, اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ہاں وہ جو کالی کالی چیز, وہ جو کالی کالی چیز آگے آگے چل رہی تھی وہ تمہیں تھی, وہ تمہیں تھی. جو کالی کالی چیز کیا چل رہی ہے آگے آگے, اللہ کے رسول دوڑ رہے ہیں, لپک رہے ہیں, تیز چل رہے ہیں, ہاں کہ کیا ہے آگے آگے چل رہا ہے میرے. اور وہ آ کے اما ایسا لیٹ گئے, کہا بتا دو نہیں تو اللہ مجھے بتا دے گا. کیا بتا دے گا؟ اللہ مجھے بتا دے گا. تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ سمجھ کے گئی تھی. تو اس سے پتا چلا کہ وہ کالی کالی چیز کیا تھی, وہ تمہیں تھی. بعد میں جب بتانے کے بعد میں معلوم پڑا, ٹھیک ہے, نہیں تو اللہ مجھے بتا دے گا, بتا دو. تو بھیا اس میں غیب رکھنے والا اتنا چوری منتی نہیں کرتا, پتہ نہیں بتا دیتا. اچھا ٹھیک ہے, اب خاموشی سے سنو, ٹھیک ہے, ہاں خاموشی سے سنو اس کا جواب بڑھیا کر کے, ایک دم اس طریقے سے سنو کہ تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب پر ایمان لے کے آنا, اس طریقے سے سننا, ٹھیک ہے, منافقت کے طریقے سے نہیں سننا ہے. یہ دیکھو یہ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی, بخاری شریف کی حدیث شریف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا آپ وہ کچھ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. کس کے بارے میں فرما رہی ہیں؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں, کہ آپ وہ کچھ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بخاری شریف کی حدیث نمبر 3217 اور 6253 اور 6249 اور 3768. اب سنو, تمہارا ایمان نہیں ہے, سنو پہلے, تمہارا ایمان یہ ہے کہ وہ آگے جو چیز چل رہی تھی وہ نبی علیہ السلام کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ کیا چل رہی تھی, جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ آپ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. اور سنو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سن تو لو بھائی, اے بھائی سن تو لوگے یا نہیں سنو گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی وفات مبارک کے بعد جو سب سے پہلے آپ کی بیوی آپ سے ملیں گی وہ کون سی ہیں؟ اب یہ غیب کی بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس سے پوچھ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھ رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی وقت فرما دیا کہ فلاں فلاں بیوی ملیں گی.
تو اب یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ان 2 حدیثوں سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. سن لو اور وہ باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، یعنی غیب کی باتیں. اور رہی بات وہ جو تم نے حدیث بیان کی تھی کہ وہ آگے آگے چل رہی تھی، تو اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 113، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا وہ جو تم نہ جانتے تھے. یعنی کہ اللہ نے قرآن سکھایا، حکمت سکھائی اور سکھا دیا وہ جو تم نہ جانتے تھے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکمت کے ساتھ بھیجا تھا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرنے نہیں آئے تھے کہ اپنے گھر میں وہ بیٹھ گئے گھر مبارک میں پھر بتا رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ پک رہا ہے، تمہارے گھر میں یہ چل رہا ہے، سنو تم میرے پیچھے سے گزر رہے ہو، تم میرے وہ پیچھے سے گزر رہے ہو. اللہ کے نبی حکمت کے ساتھ آئے تھے تو ہر کام حکمت سے کرتے تھے. اب نبی علیہ سن لو پہلے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی حدیث میں یہ نہیں فرماتے ہیں کہ تم آگے تھے یا تم پیچھے تھے تو اس میں حکمت ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دی تھی. اور تم اگر یہ سوال کرو گے کہ ایسا ہے تو ویسا کیوں نہیں ہوا، اگر آگے تھے تو بتایا کیوں نہیں، پیچھے تھے تو بتایا کیوں نہیں، یعنی تم نے صاف صاف حکمت کا انکار کر دیا. اور حکمت اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمائی ہے، تم کافر ہو گئے حکمت کا انکار کر کے. جواب سن لو. ہاں کیا نام بتائے تھے بھائی؟ امن علی قادری رضوی. کیا نام ہے؟ امن علی قادری رضوی. ایک بار اور بتاؤ. کہ تم بات تو بہت اچھے سے کر رہے ہو ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں، میں تھوڑا غصہ بھی ہو رہا ہوں لیکن تم غصہ نہیں ہو رہے ہو، اچھی بات ہے. ایسا سب کو مطلب ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا سا بات سنو بھی. دیکھو احمد بھائی، ہمارا عقیدہ کیسا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو 2 حدیثیں آ گئی سامنے، ایک ہے جاننے والی، ایک ہے نہ جاننے والی. 2 حدیثیں ہیں کہ نہیں ہے؟ حدیثوں میں 2 حدیثیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دیکھیں جمیل بھائی، یہ وہ جھانکنے والی حدیث ہے. نام ہے بتاؤ نا. نہیں بھائی، ایک ہے حدیث جاننے والی، ایک ہے حدیث نہ جاننے والی. جاننے والے پر آپ پکڑ کے بیٹھے ہو، نہ جاننے والے کو میں پکڑ کے ہوں، لیکن میرا دونوں پر ایمان ہے. اس لیے ہم کہتے جب بتایا تب معلوم پڑا، نہیں بتایا تو نہیں معلوم پڑا. یہ دونوں حدیثیں میرے لیے ہو گئی. اور تم کہتے سب جانتے تھے تو تم یہ اتنے پہ ایمان رکھو کہ جب بتایا تو اللہ کے رسول کو سب معلوم پڑ گیا. اتنے پر تمہارا عقیدہ، ہمارا دونوں پر عقیدہ ہے، تو ہمارے لیے دونوں حدیثیں صحیح ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، بتاتے ہو کہ اللہ کے رسول نے فلاں جگہ بتایا کہ جنگ ہو رہی ہے اور فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا تو معلوم پڑا، اور نہیں بتایا تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار والا واقعہ آ گیا. اچھا آپ نے بتایا کہ ہم نے وہ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب میں بتاتا ہوں تم کو، اس کو غور سے سنو. آپ سنو پہلے اس بھی جو تم نے ایک بات کی ہے جمیل بھائی، ایک منٹ، ایک بات کر کے ایک بات کر کے اس کا جواب میں دے دوں، اس کا جواب میں دے دوں بھائی میرے. میں نے وہ آیت کے اس الفاظ پہ بات نہیں کر رہا، میں حکمت والے پہ بات کر رہا ہوں. اس کا جواب دے دو نا. ہاں جو آپ نہیں جانتے تھے میں اس پر جواب دے رہا ہوں. نہیں ابھی اس پہ مت دو، اس پہ بعد میں دینا. اب میری سن لو پہلے، ایک بات تم نے قائم کر دی، اس کا جواب مجھے دینے دو. تم نے کہا کہ حدیثیں 2 طرح کی آئی ہیں، ایک نہ جاننے والی اور ایک جاننے والی، جبکہ جو تم کہہ رہے ہو جن حدیثوں کو نہ جاننے والی، وہ نہ جاننے والی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں حکمت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اگر کوئی بات نہیں بتائی تو نہ بتانے کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تم پہ حکمت نازل کی، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ میرا محبوب اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا. تو نبی علیہ السلام وہی کہتے تھے جو اللہ رب العزت کی منشا ہوتی تھی یا مرضی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور حکمت ہوتی تھی اس کام میں. تو اب تم کہہ رہے ہو کہ ان حدیثوں کو تم نے حکمت سے خالی سمجھ لیا اور حکمت کا تم نے انکار کر دیا، اور تم نے ان حدیثوں کو کہا یہ نہ جاننے والی تھی. ایک منٹ، ابھی آپ نے بولا نا، اب میری بات مکمل ہونے دیں. اب قرآن شریف میں ایک آیت موجود ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ابھی اللہ نے یہ جانا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے قرآن شریف کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان منافقوں کے یا ان کافروں کے بارے میں ابھی اللہ نے جانا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گئی. اور
اور دوسری آیت یہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو اب یہ دو آیتیں آ گئی، اور بھی ایسی آیتیں ہیں جو کہ نہ جاننے والی ہیں کہ اللہ یہ چیزیں نہیں جانتا تھا، اور دو آیتیں کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. تو اب یہ تم یہ کہو گے کہ یہ دو آیتیں ہیں کہ ایک میں اللہ کے بارے میں جاننے والی ہے، ایک نہ جاننے والی ہے؟ نہیں کہو گے نا. اس لیے تم یہ کہو گے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ابھی اللہ نے جانا نہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس میں حکمت ہے، یہ جاننے نہ جاننے والی نہیں، حکمت ہے. ٹھیک ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے، جو حدیثیں تمہیں لگ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نہیں جانتے تھے، اس میں نبی علیہ السلام جانتے ہیں، لیکن وہ حکمت ہے. جیسے قرآن شریف میں اللہ رب العزت کی یہ آیتیں آئی ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حکمت دی، تو یہ حکمت ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دونوں آیتوں پہ ایمان ہے، دونوں حدیثوں پہ ایمان ہے، تو دونوں حدیثوں پہ ایمان تمہارا جب ہوتا جب تم یہ کہتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے لیکن اللہ رب العزت نے سکھا دیا. تو اب جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، سب جان گئے. پیٹھ کے پیچھے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں، تو وہ بھی دیکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہوں، تو نبی علیہ السلام جانتے ہیں. تو یہ ہمارے جیسا ایمان رکھو نا، اپنی مرضی جیسا ایمان مت رکھو. تم کہو گے کہ یہ نہ جاننے والی حدیثیں ہیں، تو پھر تمہیں کہنا پڑے گا وہ آیتیں بھی پھر نہ جاننے والی ہیں. پھر تم کہو گے بھائی اللہ پہ سوال مت کرو، میں کہوں گا کہ نبی علیہ السلام کی شان کو کیا تم چھوٹا سمجھ رہے ہو؟ تم نبی علیہ السلام کی شان پہ احمد سوال رضا اٹھا رہے ہو. خان صاحب نے خود کہا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں پلہ بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ جبرائیل باہر کھڑے تھے اور وعدہ بھی کیا تھا آنے کا، تو گھبرا کر پریشان ہو کر باہر نکلے تو جبرائیل السلام کھڑے تھے. کہاں آپ کے گھر میں پلہ ہے، کتا ہے؟ تو اللہ احمد رضا خان کہتے ہیں کہ سب جگہ تلاش کیا تو چرپائی کے نیچے جو ہے نا پلہ نکلا. تو یہاں پر سب جگہ جب تلاش کیا تو پلہ نکلا بعد میں چرپائی کے نیچے. تو سب جگہ تلاش کرنا بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی علم غیب رکھنے والے کو سب جگہ تلاش کرنے کی. اب سب سے پہلی بات تم نے یہ الفاظ ہی غلط کہے جمیل بھائی. اس میں پوری اس میں یہ الفاظ تم مجھے دکھا دینا کہ سب جگہ تلاش کیا، یہ ہے ہی نہیں، یہ الفاظ ہے ہی نہیں، یہ تم نے غلط اس میں بیان کی. کاش تم سنو، یہ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں کیا ہے. کاش تم غلط بیان کرتے اور غلط بیانی میں تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کے بارے میں کچھ غلط بول جاتے تو ہم یہ صبر کر لیتے، چلو نبی علیہ السلام کی شان کے بارے میں غلط بول رہے. ایک تو تم شان گھٹانے کی کوشش کر رہے ہو، اوپر سے غلط بول رہے ہو. سنو، حدیث شریف میں یہ نہیں ہے، حدیث شریف میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے تھے اندر. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے فرمایا تمہاری چارپائی کے نیچے پلہ ہے. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، ڈھونڈا نہیں تھا گھر میں. اب سنو، اب یہ سوچ لو جمیل بھائی کہ نبی علیہ السلام اس دنیا کو ہدایت دینے آئے تھے، اس دنیا کو ایک طریقہ دینے آئے تھے کہ میرے طریقے پر تم زندگی کیسے گزارو گے. یعنی کہ امتیوں کے لیے ایک طریقہ دے کے گئے نبی علیہ السلام کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے. نبی علیہ السلام یہ بتانے نہیں آئے تھے کہ میری کٹیا کے نیچے پلہ ہے، کہ میرے گھر کے باہر فلاں جانور ہے، کہ میرے گھر کے ادھر وہ ہے، اور تم صحابہ تمہارے گھر یہ پکا ہے کہ فلاں صحابی کے گھر میں یہ ہو رہا ہے یا فلاں صحابی کے دل میں یہ باتیں چل رہی ہیں. جانتے سب تھے، لیکن یہ سب بتانے نہیں آئے تھے، وہ ہدایت دینے آئے تھے تاکہ میرے طریقے سے میرے امتی جو ہیں ان کو ہدایت مل سکے اور وہ جینے کا سلیقہ سیکھ سکے. یہ حکمت ہے. تم یہ کہتے ہو کہ اگر نبی علیہ السلام جانتے ہی ہیں تو بتایا کیوں نہیں؟ تو ٹھیک اسی ترکیب سے ملحد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس جب اتنی قدرت ہے تو اللہ سب کو ایمان دے کیوں نہیں دیتا؟ تو یہ حکمتوں کی بات ہوتی ہے جمیل بھائی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جہاں پر ہی آ جائے، جہاں حدیث آ جائے، وہاں ہم عاشق رسول کو، جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے، اس کو سرخم کر دینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ ہاں ہے. ارے تم کہہ دو گے تو تمہارا چلا کیا جائے گا؟ میرے یہی سمجھ میں نہیں آتا، جس میں حدیث واضح موجود ہے. ایسا ہم غلو نہیں کرتے نا بھائی. یہ غلو نہیں ہے. اگر تم یہ کہو گے کہ ہاں نبی علیہ السلام سب جانتے ہیں تو یہ حدیث موجود ہے ترمذی شریف کی کہ سب جانتے ہیں. اگر تم یہ کہو گے کہ نبی علیہ السلام دلوں کے حال جانتے ہیں تو یہ بخاری کی حدیث موجود ہے کہ دلوں کے حال جانتے ہیں. ترمذی کی حدیث سنا دیتی تم کو، اللہ کے رسول کیا کیا جانتے تھے، میں سنا دیتا ہوں. ترمذی کی حدیث جو آپ بتا رہے ہو کہ اللہ کے رسول سب جانتے تھے، وہاں پر چوری ہوا تھا. سنو، اس صحابی کے وہ مطلب وہ پڑاؤ جو ڈالتے ہیں نا، پڑاؤ
अल्लाह के रसूल भी मौजूद थे। तो एक कबीले वाले ने रातों रात जो है ना, जो लोग मुनाफिक टाइप के थे, उनके घर से हथियार और गेहूं का आटा उठा कर लेके गए। इस इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत के कि हमने आपको जो बता दिया आप नहीं जानते, इसी आयत के तहत हदीस लेकर आए इमाम तिरमिजी। उन्होंने ये वाकया नकल किया कि वो लोग रातों रात ले गए और रातों रात उन लोगों ने खाना बनाया और आग जलाकर बनाया भी। तो उन लोग आग जलते हुए देखा कि उनके पड़ाव की तरफ आग जल रहा है। उन लोगों ने खाना रोटी बनाया। जब सुबह हुई तो उन लोगों ने देखा, जिनका चोरी हुआ था, कि आटे का कुछ जो है ना बुरादा तो गिरा हुआ था रास्ते में। तो इन लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, अल्लाह के रसूल हमारा हथियार भी चोरी किया इन लोगों ने और ये बुरादा आटा भी इनके रास्ते की तरफ गया। उन लोगों ने रातों रात खाना भी बनाया है और खाया भी है। तो उन लोगों को बुलाया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोगों ने ऐसा किया है? तो कहा, उन लोगों ने कसम खा लिया कि अल्लाह के कसम हम लोगों ने चोरी नहीं किया, हम पर इल्जाम लगा रहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, उस सहाबी जिनका चोरी हुआ था, उनको डांटा, कहा कि तुम अच्छे लोगों पर, इस्लाम लाने वाले लोगों पर, इस्लाम पर चलने वाले लोगों पर तुम चोरी का इल्जाम लगाते हो। वो बेचारे कहते कि काश मैं ना बताया होता अल्लाह के रसूल को तो ही अच्छा था। इतने में जो है ना कुछ देर के बाद आयत नाजिल हुई कि ये लोग जो है ना छुप छुप के ये करते हैं, वो करते हैं। पूरा आयत है, कम से कम 5, 6, 17, 8, 9, 17 का आयत है, पूरा एक पन्ने का ही पूरा आयत है। फिर लास्ट में है कि नबी हमने तुमको बता दिया जो तुम नहीं जानते थे, ये चोरी का वाकया। तो अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को बुलाया, कहा तुम्हारे हक में देखो नाजिल हुआ आयत, हाँ अब बताओ। ये पूरा वाकया हो गया, अल्लाह के रसूल को मालूम ही नहीं क्या हुआ और फैसला किसके हक में दे दिया? जिसने कसम खाया उसके हक में दे दिया। सुनो जमील भाई, फैसला नहीं दिया उनके हक में, ठीक है। ये कहा कि तुम ऐसे लोगों के बारे में ऐसी बातें करते हो जबकि उन लोगों ने ऐसा इनकी नजर में नहीं किया, ठीक है। तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल की कि ए महबूब हमने आपको कुरान उतारा। सुनो, कुरान में लिखा हुआ कि ये लोग चोरी करते हैं, लोगों से छुपते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं छुपते। बिल्कुल। अब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब तो सुन लो, जवाब सुनो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फिर क्या फरमाया कि ए महबूब, इसी आयत में कि ए महबूब हमने आप पे कुरान नाजिल किया, हिकमत उतारी और तुम्हें बताया जो कुछ ना जानते। घटना हुई वो मैंने तुम्हें बता दिया जो तुम नहीं जानते। हाँ, तो अब अल्लाह ने इसमें की बात हो रही वहाँ पर कि ये घटना जो हुआ है इसको मैं बता रहा हूँ जो तुम नहीं जानते। नहीं, ये नहीं है कि इस घटना को बता रहा हूँ जो तुम नहीं जानते थे, वही मसला वही चल रहा है। नहीं, इसमें ये है कि ए महबूब हमने तुम्हें वो बता दिया जो कुछ तुम ना जानते थे। अब इसमें अल्लाह ने हिकमत का नाम लिया। अब तुमने हिकमत को बिल्कुल गायब कर दिया। हिकमत को कैसे गायब कर दिया? क्योंकि अगर तुम ये वाकया जो हुआ है, चोरों ने चोरी की, नबी अलैहिस्सलाम से कहा गया, तो अगर इसमें तुमने हिकमत का जिक्र नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने तो हिकमत का भी जिक्र किया कि हमने तुम पे हिकमत नाजिल की, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो नहीं बताया उसमें हिकमत थी। तुमने हिकमत को बिल्कुल गायब कर दिया और डायरेक्ट कहा कि उन्होंने नहीं बताया, तो उन्हें मालूम नहीं था। जैसे जमील भाई आयत के अंदर तुम्हारा, तुम जाओ इसको संसार कर दो। एक लेडीज औरत थी, अरे भाई सुन तो लो, एक बात का तो जवाब पूरा होने दो। इसमें हिकमत का नाम आया तो तुमने हिकमत का पूरा इनकार कर दिया। अब सुन लो, मैं माया जाल को क्या करूं, लेकिन जब मुझे समझ में नहीं आ रहा हिकमत, हाँ तुम्हारे समझ में कहाँ से आएगी भाई? तुम्हें इनकार करना है तो समझ में कहाँ से आएगी? अल्लाह के रसूल ने कहा इसको संसार कर दो, हालांकि उसने उसको छेड़ा नहीं था। अरे भाई ये बात ना करो यहाँ पे जमील भाई, पहले मेरी तो सुन लो, मैंने सुन ली ना तुम्हारी। बाद में जो छेड़ा था वो आदमी बोलता है मैंने छेड़ा था। जो कह रहा हूँ उसको सुनो ना, तुम्हारी सुन तो ली कि एक बेकसूर मारा जाए वो हिकमत थी। तो अल्लाह ने क्यों नहीं बताया फिर? देखो आ गया अल्लाह। अरे बिल्कुल जाऊंगा। अरे जब तुम कह रहे हो हिकमत थी यानी अल्लाह ने अपने नबी को हिकमत दी, उनके हर काम में हिकमत होती थी, जानते तुम इसका इनकार कर रहे हो। अल्लाह के बारे में तो मेरी सवाल कर रहा हूँ, अल्लाह पे जा रहे हो, यानी तुम नबी अलैहिस्सलाम पर चले जाओगे। सुन लो पहले, अल्लाह पे कोई नहीं जाएगा, आप सुन लो। अल्लाह को मालूम था कि बरेलवी फिरका निकलेगा। अल्लाह जानता था कि ये जो जमात है अहले सुन्नत हक जमात है, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी बरेलवी, ये यही लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की महबूब की शान बयान करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने फरमा दिया तुम मेरे महबूब का इनकार करने वाले मुनाफिकों से कह दिया अल्लाह ने, तुम क्या कर रहे हो? जमीन नहीं बताया। तुम खामोश करो, तुम्हारी सुनी ना मैंने, अब खामोश रहो। एक बैंक का मैनेजर होता है,
उस मैनेजर को पता रहता है कि बैंक में कितना रुपया है, और वो कहता है जिसकी बैंक होती है उसको भी मालूम रहता है कि कितना रुपया है। अब किसी तीसरे शख्स ने मैनेजर से आके पूछ लिया कि भाई बैंक में कितना रुपया है, तो वो मैनेजर कभी नहीं बताएगा। तो अब चौथे शख्स ने कहा कि भाई मैनेजर ने नहीं बताया, उनने पूछा कितना रुपया, तो मैनेजर ने नहीं बताया, मैनेजर ने कह दिया कि भाई किसी और से पूछ लो। तो इसका मतलब मैनेजर को नहीं पता है, क्योंकि मैनेजर ने बताया नहीं। तो वो चौथा इंसान कितना बड़ा कज़्ज़ाब है कि उसने हुक्म लगा। सुन लो, मैनेजर ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैनेजर को हुक्म नहीं था बैंक के मालिक का कि तुम ये बातें उनको बताओ, इसलिए मैनेजर ने बताया नहीं। मैनेजर के ना बताने में हिकमत थी बैंक में कितना रुपया है, क्योंकि बैंक के मालिक का हुक्म नहीं था। तो मैं इसका मतलब ये नहीं है मैनेजर ने अगर नहीं बताया तो इसका मतलब ये नहीं है 3 महीना तक अल्लाह का बीच में बोलते रहे तो सुनते रहे कबीला वालों को। मैंने कहा हिकमत थी। हाँ बिल्कुल हिकमत थी। हिकमत नाज़िल हुई है, लोग विधवा हो गई, तो नबी इस्लाम के पास हिकमत नहीं थी, लोग विधवा हो गई। अच्छा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों नहीं बताया? अल्लाह ने क्यों नहीं बता दिया? हिकमत थी तो 3 महीना तक दुआ कुनूत क्यों पढ़ रहे थे? अल्लाह ने क्यों नहीं बताया? अच्छा तो 3 महीना तक दुआ कुनूत क्यों पढ़े? अल्लाह ने क्यों पढ़वाई 3 महीने तक? भैया तो जलील आदमी रख दे भैया, रख दे भाई। तुम जलील आदमी हो, तुम नबी अलैहिस्सलाम के शान का इनकार करते फिरते हो। तुम ये सोचते हो कोई भी दलील लाके हम नबी अलैहिस्सलाम का इनकार कर दें। मुल्हिद सोचते हैं कि कैसे भी हम आयत लाके अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनकार करें, और तुम सोचते हो कि हम दलील लाके नबी अलैहिस्सलाम का इनकार कर डालें। तो मैनेजर ने जो बैंक का राज एक आम आदमी को पूछने पे नहीं बताया, टाल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजर को मालूम नहीं था, मालूम था, लेकिन मालिक की मंशा जानता था मैनेजर, इसलिए नहीं बताया। ठीक इसी तरकीब से इस दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम लोगों को जीने का तरीका सिखाने आए थे। तो नबी अलैहिस्सलाम जानते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी जानते थे, इसलिए सारी बातें लोगों को वहां नहीं बताते थे, और जहां जरूरत होती थी वहां बताते थे। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते नहीं थे, जानते सब थे, लेकिन हिकमत थी। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिकमत का जिक्र फरमाया, महबूब हमने आपको हिकमत दी। और ये वहाबी कहते हैं कि अगर जानते होते तो बता देते, नहीं जानते इसलिए नहीं बताया। तो यानी कि तू नबी अलैहिस्सलाम की हिकमत का तो सिरे से इनकार कर गया। अगर तू हिकमत मान लेता तो तू ये बात कह देता कि हाँ नबी अलैहिस्सलाम के पास हिकमत थी, इस वजह से नहीं बताया होगा। तू ये कहता है कि नहीं, जब नहीं बताया तो नहीं जानते थे। तो यानी कुरान शरीफ की तू इस आयत का भी मुनकिर हो गया, वहाबी इस आयत करीमा का भी मुनकिर हो गया कि हिकमत दी थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वाज़े फरमाता है कि हमारा महबूब अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहता। तो वहाबियों को चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जो जमीन में आसमान में है सब जानता हूँ, तुम्हारी पीठ के पीछे का भी जानता हूँ, तुम्हारे दिलों के राज भी जानता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह तक शुरू पैदाइश से लेके कयामत तक, यानी कि जब से सारी चीजें बनना शुरू हुई और जब से आखिरी जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में जाएगा, तब तक का बता भी दिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। ये सारी दलीलें मौजूद है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानो ना। और जहां नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया है वहां हिकमत मानो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरी मर्जी के बिना, यानी मेरी हुक्म के बिना मेरा महबूब कुछ नहीं कहता। तो मानो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी नहीं है, इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां कुछ नहीं फरमाया, या किसी का फैसला नहीं फरमाया, या गुमा हुआ हार नहीं बताया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी है, पूरा ईमान लेके अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर और कुरान शरीफ पर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के ऊपर। तो भाइयों, अब कहना आप लोगों से यही है कि इन वहाबियों से बचो। ये लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी दलीलें वाज़े आने के बाद भी देखो कुरान शरीफ की आयत मुबारका का इनकार करके भी, हदीस शरीफ का इनकार करके भी, कैसे भी करके शान मुबारक घटाने की कोशिश करते रहते हैं। फैसला आपके हाथ में है। और भी बहुत सी गुस्ताखियां हैं इन लोगों की जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता भी होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप सुनेंगे हमारी वीडियोस और जो हमारे उलमा किराम की वीडियोस है, जो वो हवाले दिखा दिखा के इन लोगों को बताते हैं इनकी किताबों में, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता चल जाएगा।
اور ان لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے، ان کی طریقہ محمدی میں جونا گڑھی نے لکھا ہے اس کتاب میں، اور ولی اللہ کی اور محدثین کی بات تو بہت دور رہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر اپنی طرف سے کچھ فرما دیں تو ان کی بھی رائے ہمارے لیے معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کی بات حجت نہیں ہے ہمارے لیے، یہ وہابی نے لکھا۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ